السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، عالم لیکچر چینل پر خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں ہم نے عام کی اقسام اور ان میں سے دوسری قسم کا حکم مع اختلاف سمجھنے کی کوشش کی، اور اس سبق میں عام غیر مخصوص البعد کی چند ایک مثالیں پیش کی جائیں گی، بلکہ ہم 2 مثالیں اس سبق میں پڑھیں گے اور بقیہ مثالوں کے لیے الگ سبق ریکارڈ کیا جائے گا۔ تو مصنف علیہ رحمہ اس عبارت سے وَعَلَى هَذَا قُلْنَا إِذَا قُطِعَ يَدُ السَّارِقِ بَعْدَمَا هَلَكَ الْمَسْرُوقُ عِنْدَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ لِأَنَّ الْقَطْعَ جَزَاءُ جَمِيعِ مَا اكْتَسَبَهُ السَّارِقُ فَإِنَّ كَلِمَةَ مَا عَامَّةٌ يَتَنَاوَلُ جميع ما وجد من السارق وبتقدير إيجاب الضمان يكون الجزاء هو المجموع ولا يترك العمل به بالقياس على الغضب۔ اس عبارت کی غرض عام غیر مخصوص البعد کے حکم پر ایک مسئلہ کی تفریع بٹھانا ہے، اور وہی حکم ھذا اس میں اشارہ کا مشار الیہ ہے۔ وعلی ھذا جو مصنف نے شروع میں فرمایا وعلی ھذا قلنا، تو یہ عام غیر مخصوص البعد کا حکم اس کا مشار الیہ ہے۔ تو سب سے پہلے مسئلہ سمجھ لیں کہ نفس مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر چور نے 10 درہم یا اس کی مالیت کا مال چوری کر لیا، اگر وہ مال چور کے پاس ہے یا اس نے کسی کو فروخت کر دیا یا کسی کو ہبہ کر دیا، اگر مشتری یعنی خریدار موہوب لہو یعنی جس چیز کو ہبہ کیا گیا تو اس کے پاس وہ مال موجود ہو، تو ان تمام صورتوں میں بالاتفاق مال مالک کو واپس کیا جائے گا، کیونکہ مال موجود ہونے کی صورت مالک کی ملکیت مال پر برقرار رہتی ہے۔ اگر چوری کیا ہوا مال چور نے ہلاک کر دیا ہو یا وہ خود ہلاک ہو گیا ہو، تو اس صورت میں احناف اور شوافع کے درمیان اختلاف ہے کہ ہاتھ کاٹنے کے ساتھ ساتھ مال کا بھی ضمان یعنی چٹی بھرنی ہوگی یا نہیں۔ تو احناف کے نزدیک حد سرقہ یعنی چوری کی جو سزا ہے وہ فقط ہاتھ کاٹنا ہے، جبکہ شوافع کے نزدیک ہاتھ کاٹنے کے ساتھ ساتھ مال کا ضمان بھی واجب ہے۔ امام شافعی کی دلیل سمجھ لیں پہلے۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے حد سرقہ میں یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا میں ہاتھ کٹنے کے ساتھ ساتھ ضمان کے واجب ہونے کو قیاس سے ثابت کیا ہے۔ وہ اس طرح کہ چوری کے مسئلہ کو غصب کے مسئلہ پر قیاس کیا۔ کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کا مال غصب کر لے، پھر مال مغصوب غاصب کے پاس ہلاک ہو جائے، تو غاصب پر اس ہلاک شدہ مال مغصوب کا ضمان واجب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر مال مسروقہ ہلاک ہو جائے یا ہلاک کر دیا جائے، تو سارق پر ہلاک شدہ مال مسروقہ کا ضمان بھی واجب ہوگا۔ لہذا امام شافعی کے نزدیک کیا موقف ہے کہ آپ کے نزدیک حد سرقہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہوا، یعنی چوری کی جو سزا ہے وہ جو 2 چیزوں کا مجموعہ ہوئی، نمبر 1 ہاتھ کاٹنا اور نمبر 2 ضمان کا واجب ہونا۔ تو یہاں تک آپ نے امام شافعی کا موقف اور اس پر دلیل آپ نے سمجھی۔ تو اب احناف کی دلیل یہ بھی ذرا سمجھ لیں کہ اس میں احناف کا موقف تو آپ نے سن لیا، لیکن دلیل کیا ہے۔ تو احناف کے نزدیک ظاہر روایت کے مطابق چاہے مال ہلاک ہوا ہو یا ہلاک کیا ہو، ہر 2 صورتوں میں حد سرقہ فقط ہاتھ کاٹنا ہے، ضمان واجب نہیں۔ اس پر قرآن مجید کی آیت وہ دلیل ہے۔ کون سی دلیل؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا۔ تو اس آیت سے استدلال اس طرح کیا ہے کہ کلمہ ما فاقطعوا ایدیہما جزاء بما، یہ جو ما کلمہ ہے یہ عام غیر مخصوص البعد ہے، جو ان تمام جرموں کو شامل ہے جو چور کی جانب سے پائے گئے ہوں، چاہے وہ جرم چوری کا ہو یا مال کے ہلاک ہونے کا ہو یا مال ہلاک کرنے کا ہو
ان سب جرموں کی سزا قرآن مجید نے فقط ہاتھ کاٹنا بیان کی ہے۔ لہذا چوری کو غصب پر قیاس کر کے زمان کو واجب قرار نہیں دیا جا سکتا کہ جس کی وجہ سے عام کا عمل ہی باطل ہو جائے۔ لہٰذا یہ قیاس کتاب اللہ کے مقابلہ میں ہے، اس کو ترک کر دیا جائے گا اور زمان واجب نہیں ہوگا۔ اور دوسرا استدلال یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں لفظ جزا آیا ہے، یہ کفا کے معنی میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کاٹنا سزا کافی ہے، مزید سزا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھئی سمجھ تو نہیں آئی آپ کو؟ دیکھیں عبارت کا ترجمہ سمجھ لیں۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اور اسی پر ہم نے کہا، اس کا مشار الیہ کیا ہے؟ وہ عام غیر مخصوص البعد کا حکم ہے۔ اس حکم کی بنیاد پر مصنف کہتے ہیں ہم نے کہا اذا قطع ید السارق بعد ما ہلک المسروق عندہ، کہ جب چور کے پاس سے چوری کیا ہوا مال ہلاک ہونے کے بعد چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، لا یجب علیہ الضمان، تو اس پر ضمان واجب نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ لأن القطع جزاء جمیع ما اکتسبہ السارق، اس لیے کہ ہاتھوں کا کٹ جانا ان تمام جرموں کی سزا ہے جس کا چور نے کسب و ارتکاب کیا ہے۔ فإن کلمۃ ما عامۃ یتناول جمیع ما وجد من السارق، کیونکہ ما عام ہے جو ان تمام جرائم کو شامل ہے جو چور کی جانب سے پائے گئے، اور وبتقدیری ایجاب الضمان یکون الجزاء هو المجموع، اور ضمان واجب کرنے کی صورت میں جزا مجموعہ ہو جائے گی، یعنی سزا ہے وہ مجموعہ ہو جائے گی۔ ولا یترک العمل به بالقیاس علی الغصب، اور غصب پر قیاس کر کے اس میں کلمہ ما کے عموم کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ تو امید ہے یہ مثال اور اس کی جو تشریح بیان کی گئی اور اختلاف مع دلائل بیان کیا گیا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ والدلیل علی ان کلمۃ ما عامۃ ما ذکرہ محمد اذا قال المولا لجاریتہ ان کان ما فی بطنک غلاما فانت حرۃ فولدت غلاما وجاریۃ لا تعتق۔ اس عبارت کو لانے کی غرض کیا ہے؟ اس کو لانے کی غرض کلمہ ما کے عام ہونے پر امام محمد کے قول کو بطور دلیل پیش کرنا ہے۔ اب امام محمد ہی کا قول کیوں پیش کرنا ہے، دوسرے کا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے امام محمد ہی کے قول کو اس لیے پیش کیا کہ جس طرح ما کا تعلق لغت سے ہے اسی طرح اس کا تعلق فقہائے کرام کی اصطلاح سے بھی ہے۔ تو امام محمد جس طرح فقہ کے امام ہیں اسی طرح آپ لغت کے بھی امام ہیں، چونکہ ما کا تعلق لغت اور فقہ دونوں کے ساتھ ہے، تو اس لیے ایسے امام کا قول بطور حجت پیش کیا کہ جو دونوں میں مسلم ہیں، مانے ہوئے ہیں۔ سمجھ آ گئی بھئی؟ تو امام محمد کا قول یہ ہے کہ اگر مولا نے اپنی لونڈی سے کہا ان کا نامہ فی بطنکی غلاما فانت حرۃ، اگر جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے وہ لڑکا ہے تو تو آزاد ہے۔ اگر لونڈی نے اسی حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو جنم دیا تو وہ آزاد نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں آزاد ہوگی؟ کیونکہ آزادی کی شرط یہ تھی کہ اس کا پیٹ سارے کا سارا لڑکے پر مشتمل ہو، جبکہ یہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے۔ تو کلمہ ما کا تقاضا یہ تھا کہ حمل لڑکے پر مشتمل ہو، اگر ایک لڑکا یا دو لڑکے جنیں تو آزاد ہو جائے گی، کیونکہ ما کے عموم میں ایک لڑکا بھی شامل ہے اور دو لڑکے بھی شامل ہیں، لیکن ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہونے کی صورت میں اس کی آزادی وہ ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ شرط نہیں پائے گی۔ تو یہاں پر امام محمد علیہ رحمہ کا قول بطور دلیل پیش کیا گیا، کس لیے؟ کہ کلمہ ما عموم پر دلالت کرتا ہے۔ تو آئیے اس کا ترجمہ سمجھ لیں۔ والدلیل علی ان کلمۃ ما عامۃ، اور اس بات پر دلیل ہے کہ کلمہ ما
عام وہ ہے ما ذکرہ محمد، جس کو امام محمد نے ذکر کیا ہے، اذا قال المولا لجاریتہ، کہ جب مولا نے اپنی باندی سے کہا ان کان ما فی بطنک غلاما فانت حرۃ، کہ اگر جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے لڑکا ہو تو آزاد ہے، فولدت غلاما و جاریۃ، تو پس اس باندی نے ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں کو جنم دیا، لا تعتق، تو وہ آزاد نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ نہ آئی ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، سمجھنے کے لیے کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔